اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کریں ایک کمرے میں ریڈیو مکمل طور پر بند پڑا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر وہاں مکمل خاموشی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کمرے کی فضا میں اس وقت بھی ہزاروں اندیکھی دھنیں ہیں، فریکوینسیز موجود ہیں۔ بالکل موجود ہیں، چاہے ہم سن نہ سکیں۔ صحیح نا؟ اگر ہمارا ریڈیو بند ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ براڈ کاسٹ رک گیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید کوانٹم فزکس آج ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ، ہر مالیکیول ایک مخصوص فریکوینسی پر گنگنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے سورہ الجمعہ کی پہلی آیت نے بالکل یہی دعویٰ کیا تھا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم دا کازمک کورس اینڈ دی ان لیٹرڈ ہارٹ کے حوالہ جات کی روشنی میں سورہ الجمعہ کی ابتدائی 4 آیاتوں پر غور کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم مطالعہ ہونے والا ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ جب پوری کائنات پہلے سے ہی ایک تسبیح میں مگن ہے تو ایک امی دل، ایک کورا دل اس آسمانی دھن کا حصہ کیسے بنتا ہے؟ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ضرور، یہ واقعی ایک بے حد دلچسپ اور گہرا موضوع ہے۔ دیکھیں، سورہ الجمعہ کی شروعات جس آیت سے ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک خبر نہیں ہے، بلکہ ہمارے سوچنے کے انداز کو جھنجھوڑ دینے والا ایک دعویٰ ہے۔ آیت کہتی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یعنی ہر چیز؟ ہر چیز۔ جب ہم تسبیح کا لفظ عام زندگی میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً زبان سے ادا ہونے والے الفاظ آتے ہیں یا ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے آتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی تصور ہے۔ بالکل، لیکن یہاں جو تسبیح بیان ہو رہی ہے وہ صرف ایک مخصوص فعل یا ایکشن نہیں ہے، یہ اس کائنات کی بنیادی حالت ہے۔ اچھا، اور یہی میری پہلی الجھن ہے۔ اگر ہم اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو یہ حالیہ صیغہ میں بیان ہوئی ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں۔ ہاں، حالیہ صیغہ ہے۔ تو یہ کر رہے ہیں کا کیا راز ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے پاکی بیان کی یا وہ پاکی بیان کریں گے؟ اس مسلسل تسبیح کے پیچھے کیا منطق ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ اس پریزنٹ ٹینس کی وجہ بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ اگر ہم کلاسیکل مفسرین جیسے امام طبری اور امام قرطبی کے حوالوں کو دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں حالیہ صیغہ استعمال ہوا کیونکہ یہ ایک مسلسل اور نہ رکنے والا عمل ہے، یعنی جو ہمیشہ سے جاری ہے۔ صحیح۔ تسبیح کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے تسبیح المقال، یعنی وہ تسبیح جو مخلوق شعور کے ساتھ زبان سے یا آواز سے کرتی ہے، لیکن دوسری اور زیادہ وسیع قسم تسبیح الحال ہے۔ تسبیح الحال۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کا وجود ہی خود ایک تسبیح ہے۔ اس کا ڈیزائن، اس کی پیدائش، اس کی فطرت خود اپنے خالق کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہی ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا باطن کی طرف جائیں، صوفی روایت کو دیکھیں تو امام قشیری کا ارشاد بڑا ٹھہراؤ والا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات صرف تسبیح کرتی نہیں ہے بلکہ کائنات کا ہونا ہی تسبیح ہے۔ واہ! یعنی ان کے وجود کو اگر تسبیح سے نکال دیا جائے تو ان کا وجود ہی ختم ہو جائے؟ بالکل، اور یہ صرف ایک فلسفہ نہیں ہے۔ اگر ہم ماڈرن فزکس، خاص طور پر کارلو روویلی جیسے کوانٹم فزسسٹ کی تحقیق کو اس آیت کے آئینے میں دیکھیں تو ایک عجیب سا رابطہ بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ روویلی کیا کہتے ہیں؟ روویلی کہتے ہیں کہ یہ کائنات ٹھوس یا سالڈ چیزوں سے نہیں بنی، اس کی بنیاد وائبریشنز اور ریلیشنز پر مبنی ہے۔ ہر الیکٹران ایک دھن میں گھوم رہا ہے۔ ایک دھن میں؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کرنا کائنات کا کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ ایک آنٹولوجیکل حقیقت ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس آنٹولوجیکل حقیقت کو آسان کرتے ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جیسے پانی کا گیلا ہونا جی، اس کی فطرت ہے، جی، اگر وہ گیلا نہیں تو پانی نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح اگر ایک مالیکیول وائبریٹ کرنا یعنی اپنے فطری انداز میں تسبیح کرنا بند کر دے تو وہ مالیکیول ہی نہیں رہے گا۔ بالکل درست، وہ اپنی بنیاد ہی کھو دے گا۔ کائنات ایک پتھر کی طرح خاموش اور مردہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گیت کی طرح مسلسل ادا ہو رہی ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کے ساتھ ایک ریزوننس میں ہے۔ یہ تصور ہی کتنا پرسکون ہے۔ لیکن دیکھیں،
اس تسبیح کے فوراً بعد آیات میں 4 اسماء الحسنی آتے ہیں۔ اللہ کے 4 ناموں کا ذکر ہے۔ ہاں، الملک، القدوس، العزیز اور الحکیم۔ صحیح۔ یہ ترتیب ضرور کسی گہرے مقصد کے تحت ہوگی۔ انہی 4 ناموں کو ایک ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ ان 4 ناموں میں ایک مکمل نظام ہستی چھپا ہے۔ امام قرطبی کی حکمت یہاں اس ترتیب کا راز کھولتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اصالت میں صفات کا توازن یعنی بیلنس قیام کیا گیا ہے۔ بیلنس سے مراد؟ ذرا سوچئے، اگر کسی کے پاس بادشاہت ہو، سوورنٹی ہو، لیکن اس میں قدوس یعنی پاکیزگی اور مقدسیت شامل نہ ہو، تو وہ بادشاہت صرف ایک ننگے ظلم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاں، دنیا کی تاریخ ایسے بادشاہوں سے بھری پڑی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح اگر طاقت اور غلبہ ہو یعنی عزیز ہو، لیکن اس طاقت کے پیچھے حکمت نہ ہو، تو وہ طاقت صرف تشدد اور اندھی بربادی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی ترتیب سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس کی بادشاہت پاکیزگی کے ساتھ ہے اور اس کی طاقت حکمت کے ساتھ۔ یہ تو ہوئی اس کی ظاہری اور کائناتی وضاحت، لیکن کیا اس ترتیب کا ایک عام انسان کے باطنی یا روحانی سفر سے بھی کوئی تعلق بنتا ہے؟ یعنی ہم اسے اپنے دل پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سالِ تستری جو کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ان ناموں پر غور کرنے کا ایک پورا باطنی سفر بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ صرف نام نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیاتوں کے 4 مقامات ہیں۔ 4 مقامات؟ اچھا، وہ کیسے؟ جب ایک دل المالک کے تصور پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہیبت اور جلال پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی حقیرت کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح، ڈر محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن صرف ہیبت انسان کو ڈر سے دور بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے اگلا مقام القدوس ہے۔ جب دل جانتا ہے کہ وہ بادشاہ نہایت پاک اور عیبوں سے معرہ ہے تو وہ ڈر احترام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی ڈر محبت اور ادب میں ڈھل جاتا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ پھر جب سفر العزیز کی طرف بڑھتا ہے تو دل دیکھتا ہے کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ غالب اور طاقتور بھی ہے، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ یہاں سے دل میں توکل اور بھروسہ جنم لیتا ہے۔ ہاں۔ اور آخر میں جب دل الحکیم تک پہنچتا ہے تو اسے مکمل صبر مل جاتا ہے، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ایسی حکمت چھپی ہے جو شاید ابھی نظر نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ۔ ہیبت سے شروع ہو کر احترام اور توکل سے گزرتے ہوئے صبر پر مکمل ہونا، یہ ترتیب اپنے آپ میں ایک پورا روحانی نصاب ہے۔ بالکل۔ لیکن اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر پوری کائنات پہلے سے ہی اتنی مکمل دھن میں تسبیح کر رہی ہے اور خالق کے نام اتنے متوازن ہیں، تو انسان اس دھن سے اتنا بے خبر کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی الجھن ہے۔ یہاں آ کر ہم دوسری آیت پر آتے ہیں جہاں امیین کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ عام طور پر نا امی ہونے کو پڑھنے لکھنے کی کمی یا جہالت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں اسے ایک انعام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ظاہری طور پر اگر ہم ابن کثیر کی تفسیر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ بے وقوف تھے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک کھوری کتاب یا بلینک پیج تھے۔ ان پر اس سے پہلے کسی اور آسمانی کتاب یا فلسفے کا اثر نہیں تھا۔ ان کا دل صاف تھا اس معاملے میں۔ صحیح، لیکن اس کا باطنی پہلو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ امام غزالی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باطنی طور پر امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اپنی انا یعنی ایگو، معاشرتی خوف، لوگوں کی رائے اور جھوٹی رسموں کی تحریروں سے بالکل خالی ہو۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ ہماری زندگی میں صبح آنکھ کھلتے ہی سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، خبریں، دوستوں کی آرا اور دماغی الجھنیں، یہ سب ہمارے دل کے ریسیور پر اتنا شور مچا دیتی ہیں کہ ہم وہ کائناتی تسبیح سن ہی نہیں پاتے۔ بہت خوب مثال دی آپ نے۔ ہمارا دل امی نہیں رہا ہے نا، اس پہ دنیا کی بہت سی کہانیاں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں۔ بالکل، اور جب تک دل ایک نئے صفحے کی طرح یا فیکٹری ریسیٹ موڈ میں واپس آ کر امی حالت میں نہیں آئے گا تو وہاں اللہ کے نور کی تحریر کیسے ٹھہرے گی؟ امی ہونا دراصل دل کی وہ پاک حالت ہے جو وحی کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ اچھا،
اور شاید اسی شور کو ختم کرنے کے لیے آیات کے اگلے حصے میں رسول کے 4 کاموں کا ذکر ہے۔ تلاوت یعنی آیتیں پڑھ کر سنانا، پھر تزکیہ پاک کرنا، کتاب سکھانا اور حکمت سکھانا۔ یہ 4 مرحلے کیسے کام کرتے ہیں؟ ابن عربی ان 4 مرحلوں کو انسان کے اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا سفر بتاتے ہیں۔ ان کی ترتیب میں ایک عجیب حکمت ہے۔ آپ دیکھیں، تلاوت کے فوراً بعد تزکیہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ کتاب اور حکمت سکھائی جائے۔ ہاں، یہ پہلے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بغیر تزکیہ کے، بغیر اپنے باطن کی صفائی کیے اگر کوئی علم اور کتاب حاصل کر لے تو وہ علم بھی صرف انا اور تکبر بن جاتا ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی پلید یا زنگ آلود برتن میں آب حیات ڈال دیا جائے۔ جیسے مولانا رومی اکثر آئینے کی مثال دیتے ہیں نا، کہ دل ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہاں، محبوب کا عکس تو وہاں ہمیشہ سے پڑھا ہے، لیکن ہمارے گناہوں اور ہماری انا کی وجہ سے اس آئینے پر زنگ لگ چکی ہے۔ تزکیہ اس زنگ کو رگڑ کر صاف کرنے کا نام ہے۔ بالکل، اور یہ تزکیہ کا عمل ذکر اور اخلاص کے ذریعے ہوتا ہے۔ رسول آ کر صرف کتابی علم نہیں دیتے، وہ اس آئینے کی زنگ اتارتے ہیں تاکہ انسان کو اپنے ہی باطن میں وہ عکس نظر آ جائے جو ہمیشہ سے وہاں موجود تھا۔ رکیے، یہاں ایک چیز جو تحقیق میں آئی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ کیا آپ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 7ویں صدی کا روحانی کانسیپٹ تزکیہ آج کے جدید سائنس اور MRI اسکینز میں بھی ویلیڈیٹ ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی سب سے دلچسپ حصہ ہے اس مطالعے کا۔ نیورو سائنس کے ماہرین جیسے اینڈرو نیوبرگ اور رچرڈ ڈیوڈسن نے جب مراقبہ اور ذکر کرنے والوں کے دماغوں کا MRI اسکین کیا تو انہوں نے ایک فزیکل بدلاؤ دیکھا۔ فزیکل بدلاؤ دماغ میں؟ جی، دماغ کا وہ حصہ جسے پیرائٹل لوب کہتے ہیں، جو ہماری انا، ہماری ایگو اور ہمارے باؤنڈریز کو کنٹرول کرتا ہے، مسلسل ذکر اور توجہ سے اس حصے کی ایکٹیویٹی کمزور پڑ جاتی ہے اور دماغ کے وہ حصے جو ہمدردی اور کنیکشن سے جڑے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ واہ، یعنی تزکیہ صرف ایک خیالی یا ایبسٹریکٹ تصور نہیں ہے۔ جب ایک انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے دماغ کی وائرنگ سچ میں بدل رہی ہوتی ہے، انا فزیکلی شرنک ہو رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل، جب قرآن تزکیہ کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ انسانی فطرت اور فزیولوجی کی گہرائیوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور یہاں بات سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم تیسری آیت پر آتے ہیں، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کھلا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ ایک امی دل سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ایک آفاقی دعوت بن گیا۔ صحیح بخاری کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو اس آیت کی بہترین تشریح کرتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ اگر ایمان سریا یعنی پلیڈیز ستاروں پر بھی چلا جائے تو ان کی قوم کے لوگ یعنی آنے والی نسلیں اور دوسرے خطوں کے لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ! یہ آفاقی دعوت قیامت تک آنے والے ہر سچائی کے متلاشی کے لیے کھلی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اس دور کی معاشرتی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ عرب کا معاشرہ اس وقت شدید قبائلی عصبیات اور اندھی تقلید کا شکار تھا۔ سچائی کا معیار یہ نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے، بلکہ یہ تھا کہ میرا قبیلہ کیا کہتا ہے۔ ہاں، اگر قبیلہ غلط بھی ہے تو ڈر کے مارے لوگ اسے صحیح مانتے تھے۔ ٹھیک اسی فینومینن کو ماڈرن سائیکالوجی میں کنفارمٹی کہتے ہیں۔ مجھے سولومن ایش کے اس مشہور کنفارمٹی ایکسپیریمنٹ کا خیال آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کس بارے میں تھا؟ اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ جب ایک شخص پر گروپ کا پریشر پڑتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں دیکھی واضح سچائی سے بھی مکر جاتا ہے، صرف اسی لیے تاکہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں الگ تھلگ اور اکیلا محسوس نہ کرے۔ بڑی عمدہ کنیکشن جوڑی ہے آپ نے۔ نبی کا اس اندھی بھیڑ میں آ کر یہ پیغامبرانہ نصاب پیش کرنا دراصل اس معاشرتی کنفارمٹی کی زنجیروں کو توڑنا تھا۔ انہوں نے آ کر سچائی کی بنیاد وحی اور خدا شناسی پر رکھی، لوگوں کی رائے پر نہیں۔ اور جب کسی قبائلی بھیڑ سے لوگوں کو نکال کر ایک آسمانی دھن کا حصہ بنایا جاتا ہے تو انہیں زندگی کا سب سے عظیم مقصد مل جاتا ہے۔ جیسے وکٹر فرینکل، جنہوں نے آشوٹس کے کنسنٹریشن کیمپ جیسی دردناک جگہ پر کئی سال گزارے، ان کا اس تحقیق میں ذکر آتا ہے۔ ہاں، مرکی کی بہت مشہور ہے۔ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت خوشی یا طاقت کی نہیں ہوتی، بلکہ میننگ یعنی ایک مقصد کی ہوتی ہے۔
اور ان 4 پیغمبرانہ کاموں نے ٹھیک یہی کیا۔ جو لوگ بھٹک رہے تھے انہیں بتایا گیا کہ ان کا وجود فضول نہیں ہے، وہ ایک کاسمک کورس، ایک آسمانی تسبیح کا حصہ ہیں۔ چلیے اب اس گہرے مطالعے کو ایک نئے رخ کی طرف موڑتے ہیں۔ جب ہم کسی تحریر کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو الفاظ کے باطن میں بھی اترتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ابجد یعنی الفاظ کی عددی قیمتوں کے اسرار پر بات کریں۔ اچھا مجھے سچائی سے بتائیں، کیا واقعی ان الفاظ کی میتھمیٹیکل عددی قیمت میں بھی کوئی پوشیدہ نظام یا کہانی چھپی ہے؟ دیکھیں، جو لوگ ابجد کے علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ صرف ظاہری معنی نہیں رکھتے، ان کی اعدادی پیمائش میں ایک حیرت انگیز داستان چھپی ہے۔ آئیے اسے تھوڑا آہستہ سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت میں آنے والا لفظ ہے مالک، یعنی بادشاہ۔ اگر ہم اس کی ابجد کیلکولیشن کریں، میم لام کاف، ہاں، میم کے 40، لام کے 30 اور کاف کے 20، ان کو ملائیں تو ٹوٹل بنتی ہے 90۔ اگر اسے سنگل ڈیجٹ میں لائیں تو 9 جمع 0 بنتا ہے 9۔ ٹھیک ہے، مالک کا عدد ہوا 9۔ اب 9 کا نمبر کیا اشارہ دے رہا ہے؟ 9 کا نمبر روایت میں مکمل ہونے یعنی کمپلیشن کی علامت ہے۔ یہ آخری سنگل ڈیجٹ ہے۔ اس کے بعد آگے جو بھی آتا ہے وہ دراصل 0 سے نئی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کی بادشاہت وہ انتہا ہے جہاں ہر چیز مکمل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس ترتیب میں اگلا اہم لفظ ہے قدوس۔ اس کا کیا عدد ہے؟ قدوس کی اعدادی قیمت نکالیں تو وہ بنتی ہے 170۔ اور 1 جمع 7 جمع 0 بنتا ہے 8۔ اب اس 8 کے نمبر کو ذہن میں رکھیے۔ ایک اور لفظ دیکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں آنے والا لفظ رسول، اس کی اعدادی قیمت بنتی ہے 296۔ 296۔ صحیح، اسے بھی جوڑیں تو 2 جمع 9 جمع 6 بنتا ہے 17، اور آخر میں 1 جمع 7 بنتا ہے 8۔ واہ، رکیے، یعنی قدوس کا سنگل ڈیجٹ بھی 8 اور رسول کا بھی 8؟ یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز میتھمیٹکس ہے۔ جی، اور صوفی روایت میں 8 کا نمبر بہت اہم ہے۔ یہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتوں اور 8 جنتوں کی طرف اشارہ ہے۔ قدوس بھی 8 اور رسول بھی 8۔ اس کا باطنی مطلب یہ ہے کہ رسول دراصل وہ پل، وہ برج ہے جو اس آسمانی قدوس کی پاکیزگی کو زمینی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آسمان کا 8 زمین کے 8 سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت گہرا ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ جس پر ہم نے پہلے بہت بات کی، امین۔ اگر میں آپ سے اس کی کیلکولیشن پوچھوں؟ امین کی قیمت بنتی ہے 111۔ اسے جوڑیں تو 1 جمع 1 جمع 1 بنتا ہے 3۔ 3 کا عدد؟ ہاں، یہ 3 کا عدد اصالت میں اس امید دل کی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ روایت میں یہ اسلام، ایمان اور احسان کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور دلچسپ رابطہ دیکھیے، ہم نے رسول کے نصاب کی بات کی نا، تلاوت یعنی اسلام کو دعوت دینا، تزکیہ یعنی ایمان کو پکا کرنا، اور حکمت یعنی احسان کے درجے تک پہنچنا۔ یعنی امی ہونا کوئی جہالت کا صفر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پوشیدہ 3 ہے جسے رسول آ کر اجاگر کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، سفر مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور آخر میں وہ دونوں الفاظ جن پر آیت ختم ہوتی ہے، حکمہ اور فضل۔ ان کے عادات کیا کہتے ہیں؟ حکمت کی قیمت جوڑ کر 10 اور پھر آخر میں 1 بنتی ہے، اور چوتھی آیت میں آنے والا لفظ فضل، اس کی قیمت 910 بنتی ہے، جسے آخری سنگل ڈیجٹ میں لائیں تو وہ بھی 1 بنتا ہے۔ 1 کیا ہے؟ توحید، وحدانیت، سب کچھ ایک پر آ گیا۔ ہاں، اگر آپ اس پورے سفر پر غور کریں، 9 سے شروع ہوا مالک کی مکمل بادشاہت، پھر 8 پر آیا قدوس اور رسول کا پل، پھر 3 پر اترا امید دل کے 3 درجے، اور آخر میں حکمت اور فضل پر آ کر سب کچھ ایک یعنی اللہ کی وحدانیت پر سمٹ گیا۔ واقعی کسی انسانی دماغ کی ترکیب ایسی نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ ایک پر آ کر ٹھہر گیا، اور یہی ہمارے اس سفر کی چوتھی آیت کا مرکز بھی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود، تسبیح کے باوجود، آخر میں بات فضل پر کیوں رکی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جب عبادت کرتا ہے یا تزکیہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے ہدایت کما لی ہے۔ امام قرطبی اس آیت کی تشریح میں اس انا پر وار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہدایت کوئی اجرت نہیں ہے جو ہماری محنت کے بدلے ہمیں دی جائے۔ ہم اس سے خرید نہیں سکتے۔ بالکل،
ہم کتنی ہی عبادت کر لیں، ہم تسبیح کریں، ہم ہدایت کو خرید نہیں سکتے۔ یہ خالصتاً اللہ کا انعام، ایک عجیب گفٹ ہے۔ یعنی انسان اسے میرٹ پر نہیں جیت سکتا۔ بالکل نہیں، اور یہ انعام اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا جب تک دل میں یہ اخلاص اور یہ احساس نہ ہو کہ ہم بالکل خالی اور محتاج ہیں۔ اگر کسی کو یہ گمان آ جائے کہ میں اپنی تہجد کی وجہ سے یا اپنے تسبیح کے دانوں کی وجہ سے اس کا حقدار ہوں، تو اس نے خود کو فضل کے دروازے سے باہر نکال لیا۔ فضل ہاتھ پھیلا کر مانگا جاتا ہے، اس کا دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ بے شک، کتنی عظیم بات ہے۔ اس ساری گہرائی اور کائناتی تسبیح اور فضل کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی سوچے کہ ان سب باتوں کو ہم اپنی عام زندگی میں کیسے اتاریں، تو کچھ باتیں عملی طور پر ذہن میں آتی ہیں جن پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ضرور کرنی چاہیے۔ پہلی کوشش تو یہ کی جا سکتی ہے کہ دن میں کسی بھی وقت صرف 3 سانسوں کے لیے ہی صحیح اپنا فون چھوڑ کر، سب شور روک کر اس کائناتی تسبیح کو محسوس کیا جائے۔ فضا کی آواز، ہوا کا چلنا، حتیٰ کہ ہماری اپنی دھڑکن کی آواز بھی۔ صحیح۔ اس میں اپنے دماغ سے کوئی نئی فکر شامل نہ کی جائے، بس اس آسمانی دھن کو، اس آنٹولوجیکل تسبیح کو سننے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا عملی قدم یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کے آئینے کا جائزہ لیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھا جائے کہ آج دن بھر میں اس دولت مندی کے آئینے پر کہاں کہاں درمشارتی خوف اور لوگوں کی جھوٹی رائے کی تحریریں لکھی گئی ہیں۔ انہیں آہستگی سے مٹانے کی نیت کی جائے تاکہ دل واپس اپنی اس امی حالت میں ایک بلینک پیج پر آ سکے جہاں سچائی کی تہراؤ قبول ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور تیسرا، خاص طور پر جمعہ کے دن جب اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس لفظ فضل کو کم از کم ایک بار پورے شعور اور اخلاص کے ساتھ زبان پر لایا جائے۔ کچھ نیا مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں اپنے کسی نہ کسی فضل کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن اس پورے مطالعے کے آخر میں ایک بڑا فکر سوال ذہن میں ضرور ٹھہرنا چاہیے، جو دراصل ہمیں اس سورہ کے اگلے حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب آسمان سے کوئی کتاب ملتی ہے یا کسی درس و تدریس میں ہم بہت گہرائی حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا وہ کتاب سچ میں دل میں اترتی ہے، یا پھر جیسا کہ آنے والی آیتوں میں ایک عجیب مثال دی گئی ہے کہ انسان صرف ان کتابوں کا بوجھ اٹھانے والا ایک گدھا بن کر رہ جاتا ہے؟ اللہ معاف کرے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت کی کتاب صرف ہمارے ہاتھوں میں اور دماغوں کی شیلف پر رکھی ہے، یا ہماری روح کے باطن میں اتر کر ہمیں بدل چکی ہے؟ اے کائنات کے بادشاہ، اے قدوس، اس امت دل کی صفائے ہستی کو اس وقت تک تھامے رکھ جب تک تو خود اپنی حکمت کی روشنائی سے اس پر حقیقت نہ لکھتے۔ آمین۔ آمین۔ یہ مواد میر علی شاہ جو لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن سلسلے کے ذریعے علمی اور روحانی تلاش میں ہیں، ان کی جانب سے شکر گزاری کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر AI کی وجہ سے تلفظ میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم معافی کے طلبگار ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔